دنیا کا سب سے مشہور آرٹ میوزیم لوور ایک جرات مندانہ ڈکیتی کا مقام بنا، جہاں 3 چوروں نے 10 منٹ سے بھی کم وقت میں لاکھوں مالیت کے زیورات چرا لیے۔ یہ ہائسٹ سنڈے 19 اکتوبر 2025 صبح 9:30 پر ہوئی۔ میوزیم کے کھلنے کے فوراً بعد گروہ اسکوٹرز پر پہنچا اور دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے ایک باسکٹ لفٹ کا استعمال کیا۔ نقاب پوش اور ہڈ پہنے ہوئے مجرموں کے ایک گروہ نے میوزیم میں گھسنے کے لیے ایک گیس سے چلنے والی چین ساؤ اور ایک باسکٹ لفٹ کا استعمال کیا۔ انہوں نے موقع پر موجود گارڈز کو دھمکی دی اور زائرین کے خوف زدہ ہو کر دیکھتے ہوئے کنکریٹ سو سے شیشے کی زیورات کے کیس کو کاٹ ڈالا۔ حکام نے اشارہ دیا کہ گروہ اچھی طرح سے تیار اور منظم تھا۔ چوروں کو انتہائی تجربہ کار قرار دیا گیا۔ یہ چوری مونا لیزا سے صرف 270 گز کے فاصلے پر ہوئی، جس میں فرانس کے 9 سب سے قیمتی زیورات چوری ہوئے۔ صبح کے 9:40 تک دونوں چور اسی کھڑکی سے باہر نکلے، اسپائڈر لفٹ کا استعمال کرتے ہوئے نیچے اترے اور تیسرے ساتھی کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد وہ اسکوٹرز پر فرار ہو گئے، لیکن جلدی میں کئی اہم ثبوت پیچھے چھوڑ گئے۔ فرانسیسی حکام نے ایک چوری شدہ زمرد کا شاہی تاج برآمد کرنے کی اطلاع دی، جو 1300 سے زیادہ ڈائمنڈ سے مزین تھا اور کبھی مہارانی یوجینی کی ملکیت تھا۔ یہ تاج میوزیم کے باہر ٹوٹا ہوا پایا گیا۔ پولیس کو ڈکیتی میں استعمال ہونے والے مختلف اوزار بھی ملے، جن میں ایک اسپائڈر لفٹ، کنکریٹ سو، یلو ریفلیکٹیو جیکٹس، بلو ٹارچ، اینگل گرائنڈرز، گلوز، پیٹرول اور ایک بلینکٹ شامل ہیں۔ اس واقعے نے ہزاروں میوزیم زائرین کو حیران اور ششدر کر دیا۔ ڈکیتی کے بعد میوزیم کو خالی کرا لیا گیا اور دن بھر کے لیے بند کر دیا گیا، جہاں چوروں نے شاہی زیورات کا ایک مجموعہ چوری کیا، جس میں ملکہ ماریا ایملیا کا ہیرے اور نیلم کا ٹیارا، نیپولین کی بیویوں سے جڑے نیلم اور زمرد کے سیٹ اور ایک ریلیکری بروچ بوٹک نوٹ جو پہلے مہارانی یوجینی کی ملکیت تھی شامل ہیں۔ چوروں کی شناخت ابھی تک نامعلوم ہے اور یہ بات رد نہیں کی گئی کہ وہ غیر ملکی ہو سکتے ہیں۔ حکام کو شبہ ہے کہ زیورات کی چوری آرگنائزڈ کرائم کے ذریعے کرائی گئی تھی۔ ایمانوئل میکرون نے اس چوری کی مذمت کرتے ہوئے اس عزیز قومی ورثے پر حملہ قرار دیا اور زیورات اور مجرموں دونوں کو بازیاب کرانے کا عہد کیا۔ صدر میکرون نے میوزیم کے 6 سالہ رینوویشن کا اعلان کیا تھا، جس پر کئی ملین یوروز لاگت آئے گی، اور اس کا مقصد وزٹر نمبرز اور عمارت کی خامیوں کو دور کرنا تھا۔ تاہم حالیہ واقعات کے بعد سیکیورٹی کنسرن ایک اعلیٰ پرائیورٹی بننے کا امکان ہے۔ لوور میں پہلے بھی ہائس ہو چکے ہیں، جن میں مونا لیزا کی مشہور تھیفٹ شامل ہیں۔ چوری شدہ آئٹمز جو 1911 میں وینسنزو پیریوجیا نے چرائی تھیں اور 1913 میں ریکور ہوئی تھیں۔ اپنی شہرت کی وجہ سے چوروں کے لیے ان سے پروفٹ کمانا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس اس صورتحال کا موازنہ مونا لیزا تھیفٹ سے کرتے ہیں۔ نوٹ کرتے ہیں کہ ایسی مشہور پیسز اپنی قیمتی مٹیریلز اور تاریخی اہمیت کے باوجود ان سیلیبل ہوتی ہیں۔ لوور جو اب بھی کلوز ہے، کو فکشنل بریک ان کی کہانیوں سے مقبولیت ملی ہے، لیکن اب فرانس کے سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام کے درمیان سیکیورٹی اور کمپیٹنس کے حوالے سے حقیقی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان پرائس لیس جویلز کا کھو جانا محض تھیفٹ سے کہیں زیادہ سیریس کنسرنز پیدا کرتا ہے۔ انویسٹیگیٹرز، جن میں فرانسیسی پولیس کے ساتھ کام کرنے والے 60 سے زیادہ شامل ہیں، ایک ارجنٹلی کوشش کر رہے ہیں کہ جویل تھیفٹ کے ذمہ دار گینگز کا پتہ لگائیں۔ چوروں کا مقصد ہے کہ چوری شدہ ڈائمنڈز، سفائرز اور ایمرلڈز کو جلد سے جلد توڑ دیں تاکہ ان کی ثقافتی اہمیت کو مٹا سکیں اور پکڑے جانے سے بچیں۔ وہ عام طور پر جیمز کو اینٹورپ، تل ابیب یا انڈیا جیسی جگہوں پر اسمگل کرتے ہیں، جہاں بدعنوانی جویلز پتھروں کو چھوٹے، ناقابل شناخت پیسز میں کاٹ دیتے ہیں۔ عالمی بیداری اور بڑھی ہوئی سیکیورٹی کے باوجود جیمز کے سرحدوں کے پار اسمگلنگ نسبتاً آسان رہتی ہے، جو اکثر ایئرپورٹس پر پکڑے جانے سے بچنے کے لیے کپڑوں کی لائننگز میں چھپا کر لے جائے جاتے ہیں۔ یہ کیس میوزیمز کو قیمتی ثقافتی آرٹی فیکٹس کی حفاظت اور ریکوری میں درپیش مسلسل چیلنجز کو اجاگر کرتا ہے۔